بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور کہاں رہتے تھے، اللہ نے انہیں کیا نعمتیں دی اور وہ نعمتیں کیسے چھن گئی، یہ سب باتیں بتاتے ہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے کیونکہ آخر میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دوستو، قوم سبا ایک بہت بڑی اور خوشحال قوم تھی۔ یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کے پاس باغات تھے، کھیت تھے، پانی کی فراوانی تھی۔ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ ان کا علاقہ جنت جیسا لگتا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے شہر کے دائیں اور بائیں طرف باغات تھے، یعنی جہاں نظر ڈالے ہریالی ہی ہریالی تھی۔ نہ قحط کا ڈر، نہ فاقے کا خوف، نہ بھوک کی پریشانی۔ اللہ نے انہیں ایک بہت بڑا بند بھی دیا تھا جسے آج ہم سد معرب کہتے ہیں۔ اس بند کی وجہ سے پانی رک جاتا تھا اور ان کے کھیت سیراب ہوتے تھے۔ دوستو، یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ قوم سبا نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم خود کماتے ہیں، ہم خود محنت کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی کیا ضرورت۔ جب انسان نعمت پر غرور کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اللہ کو بھول جائے تو نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ قوم سبا کو بھی یہی مسئلہ ہوا۔ اللہ نے ان کو سمجھایا، نبی بھیجے، ان کو کہا کہ اللہ کا شکر کرو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ انہوں نے گناہ کو معمولی سمجھ لیا، انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے بند کو ٹوٹنے دیا۔ زور کا سیلاب آیا، جیسے قرآن میں سیل ارم کہا گیا ہے۔ وہ سیلاب آیا اور ان کے باغات، ان کی کھیتی، ان کی زمین سب کچھ تباہ ہو گئے۔ جو زمین جنت جیسی تھی وہ کانٹوں اور جھاڑیوں میں بدل گئی۔ جہاں پل اگتے تھے وہاں صرف تلخ درخت رہ گئے۔ دوستو، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، انہوں نے شکر نہیں کیا بلکہ غرور کیا۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ آج اگر ہمارے پاس رزق ہے، صحت ہے، گھر ہے، موبائل ہے، تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم بھی قوم سبا کی طرح کہیں کہ یہ سب میری محنت ہے، اللہ کا کوئی کردار نہیں، تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری نعمتیں بھی ہم سے نہ چھن جائے۔ قوم سبا ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرو اور مصیبت آئے تو صبر کرو۔ انہوں نے شکر نہیں کیا، اس لیے آزمائش آ گئی۔ اگر وہ شکر کرتے تو ان کی نعمتیں اور بڑھ جاتی۔ دوستو، آج ہمیں بھی اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم حرام سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا ہم بھی قوم سبا کی طرح دنیا میں مگن ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت رہے تو ہمیں شکر کرنا ہوگا، گناہ چھوڑنے ہوں گے، اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ قوم سبا کی کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، جو شکر کرے گا وہ بچے گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، آج اگر ہمارے پاس نعمت ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر مصیبت میں تو وہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ ہمیں قوم سبا جیسی غلطی کرنے سے بچائے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوں گی، تو شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔